بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں سے جس نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس ہستی کے بارے میں بات کریں گے، جن کا نام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایسی بہادری، جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ سننے والا دھنگ رہ جائے، اور داستان امام مسلم بن عقیل سننے سے ہر محب اہل بیت کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے معصوم بچوں پر کیا کیا ظلم کیے گئے اور کس طرح آپ کو شہید کیا گیا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیے اور اپنے دلوں میں موجود محبت اہل بیت میں اضافہ کریں۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر اور ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے، وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا، اور اگر آپ نے جانا ضروری ہی سمجھا تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیجئے تاکہ وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے پھر جو وہ لکھیں اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بما آپ کے دونوں بچوں محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی اور مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا، اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن دوسری طرف بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار استقبال کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی۔ جب یہ حالات یزید نے سنے تو اس نے فوراً عبداللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا والی تھا، خط لکھ بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے اور وہاں کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو حسین ابن علیہ السلام کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرا بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت سے حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال مغرب اور عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبداللہ کا ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے منتظر تو تھے ہی، جب حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے، اور وہ اسی خوشی میں تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے، مرحبا یا ابن رسول اللہ علیہ السلام قدمت خیر مقدم، کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ عبید اللہ بڑی خاموشی اور سکوت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت ہانی کہ جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل قیام پذیر تھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس خاموشی اور سکون کے ساتھ نہ آتے، اور پھر ان کے چہرے پر نقاب بھی نہ ہوتا۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے، اور آخر انہوں نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی کے بجائے عبید اللہ بن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے کہ اے کوفہ والو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ بس یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی، اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا، وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ وہاں اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرت اور دلیری سے کام لیتے تو اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے، تو ابن زیاد تنہا تھا، اس کے ساتھ چند ایک ساتھی تھے، وہ مقابلہ کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والے وحشتناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے تھے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ اور کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ مشیت ایزدی یہی تھی کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ادھر حضرت ہانی کو ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوفزدہ تھے، اب یہ خبر سنی تو اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت میں تلواریں لے کر نکلے تھے، تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا رہ گئے۔ اور اب کوفہ کے بازار تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دو معصوم بچے۔ تنہائی و بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بیچارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شریح کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شریح نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازار میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے، اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا، پو پھٹتے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں آپ پناہ دو اور قیامت کو ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر عرض کی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ مدینہ کے یہ تینوں مسافر قاضی شریح کے مکان میں داخل ہوئے، اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی شریح نے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے سے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔
حضرت مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے۔ مگر اب کیا کر سکتے تھے، خط لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سورج نکلتے ہی کوفہ کے کوچہ اور بازار میں منادی ہونے لگی کہ مسلم جس گھر میں بھی پکڑے گئے ان کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے یہ دل خراش آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مبتلا مصیبت نہ ہو، جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکالی اور قاضی شریح کو فرمایا، بابا آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا۔ اور دیکھو یہ 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینہ کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا کہ اے کوفہ کے بے وفا لوگو، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا، اور میں خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان اور اپنے پیر اور مذہبی پیشوا اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے، میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ جس نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے اور میری اطرت حق و ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر تم آج اسی اہل بیت کے چمن سے ایک پھول کو توڑنے کے در پہ ہو، اسی آل محمد کے حجرے کی ایک دیوار کو گرانا چاہتے ہو اور اسی اطرت رسول کے باغ کی ایک شاخ کو کاٹ رہے ہو۔ ہاشمی جوان کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفہ میں ایک آگ لگا دی اور کوفہ والوں کے دل ہل گئے اور ایک بار پھر ہزاروں تلواریں یزید کی غیر اسلامی حکومت اور خلافت، خاندان نبوت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور حق و صداقت کی رکھوالی بیانوں سے نکل آئیں۔ ابن زیاد نے شہر کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کے گرد لالچ کا ایک جال بچھا دیا اور تمام امراء اور رؤساء کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے اپنے اثر و رسوخ سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حضرت مسلم کا ساتھ نہ دینے پر آمادہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ پھر ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم پھر تنہا ہو گئے اور پھر ہر طرف سے مایوس و نا امید ہو کر بھوکے پیاسے تھکے ٹوٹے ایک طرف چل دیے۔ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک طرف ایک بوڑھی عورت جس کا نام توعا تھا، خوف و ہراس سے سہمی ہوئی مکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حضرت مسلم نے فرمایا، مائی پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے، قیامت کے روز حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ توعا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، امام حسین علیہ السلام کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مدینے کا مسافر ہوں اور میرا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلم کا نام سنا تو توعا قربان ہو گئی، خاک پاک کو چوما، سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا شہزادہ، گھر لے گئی اور خدمت میں لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو توعا کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے گھر آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا، سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا کہ حضرت مسلم ہمارے گھر رونق افروز ہیں۔ ساری رات اپنے مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خوش تھے، مگر دونوں کی خوشی مختلف تھی۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتار کرا کے ابن زیاد سے انعام پانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ایسا ہی کیا، پچھلی رات گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ دے آیا۔ صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم ذکر و اذکار میں محو تھے کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ محمد بن اشعث کوتوال شہر کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا، مائی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ توعا نے حسرت بری نگاہوں سے حضرت مسلم کو دیکھا اور عرض کی، آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ہاشمی کچھار کا یہ شعر
ایک بار پھر تکبیر کے نعرے بلند کرتا ہوا طوعا کے مکان سے باہر آ گیا۔ ہاتھ میں خدائی تلوار تھی اور سر پر مصطفائی دستار تھی۔ ہاشمی جوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بدفطرت انسانوں کے سر پر چمکی اور آن کی آن میں 150 دشمنوں کا خون پی گئی۔ کوفہ کے عہد شکن اور اہل بیت کے دشمن اس ہاشمی شیر کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن اشعث نے زیاد کو لکھا کہ مسلم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ ابن زیاد نے 500 سوار اور بھیج دیے، مگر یہ اللہ کا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ آور ہوا اور کوفہ کے بے وفا انسانوں کے لیے فرشتہ اجل بن کر 400 کوفیوں کو پھر واصل جہنم کرنے لگا، اور اس طرح 400 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ محمد بن اشعث نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب مل کر حملہ کرو، اور پھر حضرت مسلم پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور بپا ہو گیا۔ ہاشمی شہزادے کی شمشیر کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور قہر خداوندی بن کر سروں کو کاٹ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا، جس میں اقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محمد بن اشعث نے آگے بڑھ کر گرفتار کر لیا اور اس زخمی شیر کی مشقیں کس کر ابن زیاد کے پاس لے چلا۔ راہ میں دیکھا کہ ایک عورت پانی کی صراحی اٹھائے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے لیے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اشعث نے یہ درخواست قبول کر لی اور پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت مسلم پانی پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری، جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا، اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا اور ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ تھا۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابن زیاد، کیوں؟ حضرت مسلم، اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے، دنیا کا کتا ہے اور دین کا دشمن ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بکواس کی کہ زبان بند کرو۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اس کو منہ سے نکالا تو جا سکتا ہے، لیکن کلمہ حق کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ابن زیاد، اب بھی اپنی زبان یزید کی خلافت کا اقرار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی۔ یہ جان میری نہیں، خدا کی ہے، اور حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میں مسلم ہوں، اور دین و شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں بلکہ زندگی ہے، اور اسلام کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بلکہ بقا ہے۔ اور وہ دیکھ، میرا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دادا علی المرتضیٰ حوض کوثر کا پیالہ لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اے ابن زیاد، میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میری 4 وصیتوں کو پورا کر دینا، میری لاش کو برہنہ نہ کرنا، میں نے کوفہ والوں سے کچھ عرض لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا، حضرت حسین علیہ السلام کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں، مجھے میرے معصوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دے کر ان کی زلفیں سنوارنا اور مدینے پہنچا دینا۔ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے بکثیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی محل پر لے جا کر اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم بکثیر حضرت مسلم کو شاہی محل کے چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تلوار مارنی چاہی، مگر اس ظالم کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، مسلم کو قتل کیوں نہیں کرتے، رک کیوں گیا ہے؟ بکثیر نے کہا کہ میں نے جیسے ہی شمشیر اٹھائی تو مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میرے سامنے ایک دم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ظالم، میرے نواسے کو قتل کرنے سے پہلے مجھ پر تلوار کا وار کر۔ ادھر حضرت امام مسلم نے جب دیکھا یہ تو مجھے شہید کرنے سے عاجز ہے، تو اپنے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی
اور اسی دوران امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاشمی شہزادے کا بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے اور نہ کوئی رونے والا ہے۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑیں اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔